إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا خوبی و بڑائی بزرگیوں کی بجائے ہر قسم کی تحمید و تمجید تسبیح و تقدیس تکبیر و تکریم تعظیم و تحریم ہر قسم کا تصرف اختیار غلبہ کنٹرول اقتدار اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ اللہ جو سب کو کھلاتا ہے خود کھانے کا محتاج نہیں وہ اللہ جو سب کو سلاتا ہے لیکن نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ وہ اللہ جو اپنا تعارف یوں کرواتا ہے اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ تک قائم رہے گا وہ ہمیشہ سے جسے چاہتا ہے قائم رکھتا چلا آ رہا ہے جب تک چاہے گا قائم رکھے گا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے آسمانوں میں جو کچھ سب اسی کا زمین میں جو کچھ سب اسی کا کوئی ہے مائی کا لال جو اپنی مرضی سے اس کے پاس سفارش بھی کر سکے لوگوں کے آگے جو کچھ لوگوں کے پیچھے جو کچھ سب کا اسے علم ہے لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے کسی کو اس کا علم نہیں سوائے اس کے جو وہ لوگوں کو بتلا دے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے اس کے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کر رہا ہے کبھی وہ اسے تھکا نہیں اور وہ بہت عالی شان بہت عظمتوں والی ذات ہے حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام درختوں کے پتوں سے زیادہ ریت کے ذروں سے زیادہ آسمان کے تاروں سے زیادہ پانی کے قطروں سے زیادہ ہوا کے جھونکوں سے زیادہ سورج چاند کی کرنوں سے زیادہ درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہستی جو سب سے حسین سب سے جمیل وہ ہستی جو احسن الانبیاء امجد الانبیاء اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء ہے وہ ہستی جو امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین ہے وہ ہستی جن پر آپ ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کہ جن پر آپ ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے 10 گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے جتنا آپ درود پڑھتے چلے جائیں گے جنت میں ان کا اتنا ہی ساتھ ملتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ سب نے وضو تو کیا ہوگا وضو کر کے آپ نے کیا پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سب کو یاد ہے نا دعا جی آپ نے وضو کیا وضو کے بعد یہ دعا پڑھی مختصر سی دعا ہے کتنے سیکنڈ لگے 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ 7 سیکنڈ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے اونچے عمل کی توفیق دے دی پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے ایک کھجور کے برابر ایک کھجور یا اس کے برابر کسی چیز کا صدقہ کرتا ہے لیکن پاکیزہ کمائی ہو پاک مال ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کھجور کو
اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ جس طرح تم میں سے کسی کو گھوڑے پالنے کا شوق ہو تو وہ اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، کتنی احتیاط، کس قدر اس میں محنت کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار اس ایک کھجور سے جو آپ نے پاکیزہ کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا، وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ یہ کتنے گنا ہے جی؟ 10 گنا ہے۔ ایک کھجور احد پہاڑ بن گئی، یہ کتنے گنا ہے؟ 10 گنا تو نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، اس کے اندر کھجوروں کا ڈھیر لگائیں، کتنے بن جائیں گے جی؟ اسی میں لاکھوں کھجوریں آ جائیں گی۔ کہاں ایک پہاڑ اتنا اونچا موٹا، زمین میں اس کی جڑیں، یہ تو کروڑوں اربوں خربوں گنا سے بھی بڑھ گیا۔ لیکن کب؟ جب ہماری نیتوں میں اخلاص تھا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وہ کھجور اللہ کی راہ میں دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، الحمدللہ زبان سے نکلا۔ ایک بار آپ نے پڑھا الحمدللہ، عرش والا اتنا خوش ہوتا ہے اپنی اس تعریف سے، بندے کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ وہ ترازو جس کے ساتھ لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس ایک الحمدللہ کے ساتھ اس کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ 2 کلمے، یہ آپ 2 لمحوں میں ادا کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کو پڑھ لینے سے یہ زمین و آسمان کا خلا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں ذکر کی ہیں۔ آدمی ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، احد پہاڑ کے برابر بن گئی۔ ایک بار الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا، یہ زمین و آسمان کا خلا، وہ نیکیوں کا ترازو سارا بھر جاتا ہے۔ یہ اتنا اجر، اتنا بڑا ثواب یہ کب ملتا ہے؟ میرے بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال دکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، لیکن مقام کب بنتا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں، اس کے پیچھے کچھ شرطیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں نا، وہ ابو جہل کا نام سنا ہوگا آپ نے، ابو لہب کا بھی پتہ ہوگا آپ کو، پیارے آقا علیہ السلام کے دشمن تھے جی۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بڑی سزائیں دی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ بیت اللہ کے پاس رہتے تھے، جب دل کرتا حج کرتے، جب دل کرتا طواف کرتے، یعنی ہر سال حج کا موقع ان کو بنے وہ کر لیتے، بیت اللہ کا طواف، جب چاہیں حجر اسود کو چومیں، زمزم کا پانی پئیں، لیکن ان کی کوئی نیکی قبول ہوئی؟ بالکل نہیں۔ وجہ، ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، اتنا اجر، اور انہوں نے اتنے بڑے عمل کیے، کچھ بھی نہ ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج آپ کو وہی وجہ بتاؤں گا، دھیان سے سنیے گا۔ میں اصل موضوع آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں جی۔ یہ بچے جنہوں نے باتیں کرنی ہیں باہر چلے جائیں۔ ہمارے اعمال، ہمارا یہ روزہ، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ صدقہ خیرات، دعا کریں اللہ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ہمارا حج عمرہ، آپ نے حج عمرہ یہ بیت اللہ دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ تب قبول ہوں گے جب ہمارے پاس 4 چیزیں ہوں گی، ہماری 4 چیزیں پاک ہوں گی، تب جا کے یہ عمل ملیں گے۔ ورنہ بھائیو بھول جائے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہماری باتیں قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ ہم جو اپنے دل کے اندر کچھ خیالات رکھتے ہیں، ان کو پختگی سے ہم نے دل کے اندر جمایا ہوا ہے۔ مثلاً ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، فرشتوں کو مانتے ہیں نا، رسولوں کو مانتے ہیں نا، اللہ کی آئی ہوئی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہم تقدیر کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ان کو ماننا، اسے کہتے ہیں عقیدہ، اور یہ ایمان ہے۔ جب تک ہمارا یہ عقیدہ پاک نہ ہوا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ان کی کوئی عبادت قبول کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ پاک نہیں تھا۔ عقیدے کو ہم نے کس سے پاک رکھنا ہے؟ نمبر 1 شرک سے۔
ہمارا عقیدہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کفر سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ نفاق سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہوئی ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ، پاک، صاف، شفاف عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید کی نعمت نصیب فرمائے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی پاک ہو، ہمارا عمل بھی پاک ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، عملوں کے اندر ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، اگر ہمارے عمل میں ملاوٹ ہو گئی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ملاوٹیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ملاوٹ ہے سب سے بڑی بدعت کی۔ اگر ہمارے عملوں میں بدعت آ گئی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے عمل میں ہم نے اپنی مرضی کو شامل کر لیا پھر بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے عمل میں غیر مسلموں کی مشابہت کو داخل کر لیا پھر بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ آئیں گے ان کو دور ہٹا دیا جائے گا، پیارے آقا فرمائیں گے میرے امتی ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، وہ نمازی تھے، وضو کرتے تھے، لیکن آپ کو بتلایا جائے گا اے اللہ کے حبیب یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو خراب کر دیا تھا، اپنی مرضیاں دین میں شامل کر دی تھیں، انہوں نے بدعتوں سے آپ کا دین تباہ کر دیا تھا۔ تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا اس پہ لعنت و پھٹکار ہو۔ تو بھائیو اتنا بڑا عمل، نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن قبول نہیں، ان کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، وجہ ان کا عمل پاک نہیں تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبولیت پالیں، اس کے لیے ضروری ہے ہمارا عمل بدعت سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا عمل غیر مسلموں کی مشابہت سے پاک ہونا چاہیے، اپنی مرضی کو مکس کرنے سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی 2 شرطیں، یاد رکھنا 4 شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ پہلی شرط عقیدہ پاک ہونا چاہیے، دوسری شرط عمل پاک ہونا چاہیے۔ اب سنیے تیسری شرط، ہمارا عمل تب قبول ہوگا جب ہماری نیتیں پاک ہوں گی۔ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوا، اگر ہماری نیتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہوا پھر بھائیوں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ لایا جائے گا حافظ قرآن اور قاری قرآن کو، عالم دین کو، لایا جائے گا شہید کو، لایا جائے گا سخی آدمی کو۔ اللہ ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی میں نے تجھے صلاحیت دی، میں نے تجھے توفیق دی، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا، پڑھایا تیرے لیے کہ تو راضی ہو۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے، کذبتا، فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگوں سے تیری تعریفیں ہوں، لوگ کہیں بڑا علامہ ہے، بڑا فہامہ ہے، تیرے بینر لگے، تیرے اشتہار چھپیں، سوشل میڈیا پہ تیرا چرچا ہو، تیری جیبیں گرم ہو۔ تو نے تو دنیا والوں سے بدلہ چاہا تھا، مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید سے کہا جائے گا ہاں بھائی میں نے تجھے جوانی دی، صحت دی، مواقع دیے، اسلحہ دیا، کیا کیا تو نے؟ کہے گا اللہ میں نے سب کچھ تیری خاطر قربان کیا، حتیٰ کہ جان کی بازی بھی تیرے لیے لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا دنیا والے تجھے بہادر کہیں، دنیا والوں میں تیرے چرچے ہوں، بڑا دلیر تھا، بڑا جرت مند تھا، بڑا قوی تھا، تجھے یہ پھول لگے، تیرے تمغے بڑھے، تجھے بھی دنیا کے اندر بڑی شہرت ملے، دنیا والوں سے چاہا مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر لایا جائے گا سخی آدمی کو، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی میں نے تجھے فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، وہ مانتا جائے گا۔ اللہ فرمائے کیا کیا؟ کہے گا اللہ جس جگہ پہ خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا تھا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ پہ میں نے مال خرچ کیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا دنیا میں تیری شہرت ہو، لوگ تیری تعریفیں کریں، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، لوگوں سے چاہا مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ بھائیو ہم روزے رکھتے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔
नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कितने ही ऐसे लोग रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं लेकिन सवाए जागने के कुछ नहीं मिलता। कितने ही लोग रोज़ा रखते हैं सवाए भूख प्यास के उनको कुछ नहीं मिलता। प्यारे आका फरमाते हैं, जिसने रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना ना छोड़ा, गलत काम ना छोड़े, अल्लाह को कोई परवाह नहीं उसके भूखा प्यासा रहने की। तो भाइयों, अपनी नीयतों में इखलास पैदा करें कि हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखें, लोगों से तारीफ़ें मकसूद ना हो। आखिरी शर्त आपको बतलाता हूँ, फिर दोहराता हूँ, कोई भी अमल कबूल होने के लिए 4 शर्तें हैं। हमारा अकीदा पाक हो, हमारा अमल पाक हो, हमारी नीयत पाक हो, और नंबर 4 हमारा माल भी पाक होना चाहिए। अगर हराम माल हमारे जिस्म में जा रहा है, कुछ कबूल नहीं होगा। इसकी वजह मुस्लिम शरीफ की जिसे मुबारक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी लंबे सफ़र में है, सफ़र के अंदर अल्लाह दुआएं नहीं रद्द करता। लंबे सफ़र में है, उसने अपने हाथ फैला रखे हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए जाएं, वो हाथों को खाली नहीं लौटाता। इसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गरज से भरे हुए, गुबार आलूद हैं, इस हालत में भी अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। ज़ुबान से कहता रब रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, दुआ करता है, और बंदे के मुंह से जब रब निकलता है ना, अल्लाह इसकी दुआ नहीं रद्द करता। यहाँ पर गौर कीजिए, सफ़र में है, हाथ फैलाए हुए हैं, सर के बाल बिखरे हैं, कपड़े गुबार आलूद हैं, और रब रब कह रहा है। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है, मतअमुहु हराम, खाना हराम का, मशरबहु हराम, पीना हराम का, मलबसहु हराम, इसका पहनना हराम का, गोज़िया बिल हराम, हराम की ग़िज़ाएँ जिस्म में गई, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, तो कैसे तेरे लिए दुआ कबूल कर ली जाए। भाइयों, एक दुआ का अमल वो कबूल ना हुआ अगर हराम आदमी के जिस्म में हो, तो हमारी नमाज़ें कैसे कबूल होंगी, हमारी ज़कातें कैसे कबूल होंगी, हमारा हज उम्रा कैसे कबूल होगा। तो ये चारों शर्तें अपने जहन में रखिएगा। हमारा अकीदा पाक होना चाहिए, हमारा अमल पाक होना चाहिए, हमारी नीयत पाक होनी चाहिए, और हमारा माल भी पाक होना चाहिए, तभी जाके हमारी इबादत अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत पाएंगी। अल्लाह ताला हम सब को इन सब शर्तों पे पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमाए। अब यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? अगर तो बैठे हैं खाना खाने के लिए, अगर तो बैठे हैं एक दूसरे का मुंह रखने के लिए, तो फिर खाना तो मिल जाएगा, अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी। आप यहाँ बैठे हैं, यहीं बैठे अभी अपनी नीयतों को चेक करें, क्या हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ बैठे हैं? इफ्तारी करना अल्लाह राज़ी होता है इससे जी, मस्जिद में बैठना इस पर अल्लाह राज़ी होता है, इकट्ठे मिल के बैठे अल्लाह राज़ी होता है, दीन सीखे सिखाएं अल्लाह राज़ी होता है। अगर तो हमारी नीयतों में ये अल्लाह की रज़ा मकसूद है, तो फिर मेरे भाइयों हमारा ये बैठना अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगा, अल्लाह सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। लेकिन अगर कोई और मकसद है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। हदीस मुबारक आखिरी सुनाऊँ, बात ख़त्म करूँ, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ स्पेशल फरिश्ते हैं, फरिश्तों की एक फ़ौज है जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़मीन में घूम फिर कर उन महफ़िलों को ढूंढना है जिन महफ़िलों में अल्लाह की बातें हो रही होती हैं, अल्लाह का तज़किरा हो रहा होता है। जब एक फ़रिश्ते को ऐसी महफ़िल मिलती है, बाकी फ़रिश्तों को आवाज़ देता है, आ जाओ आ जाओ, मुझे वो महफ़िल मिल गई जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की बातें हो रही हैं। फिर फ़रिश्ते जमा होना शुरू होते हैं, इतने फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस महफ़िल से लेकर आसमान दुनिया तक का सारा खला फ़रिश्तों से भर जाता है। इतनी तादाद में फ़रिश्ते वहाँ पहुँच जाते हैं। जब ये महफ़िल बर्खास्त होती है, लोग घरों को जाते हैं, फ़रिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं, फिर अल्लाह उनसे गुफ्तगू फरमाता है, अल्लाह उनसे प्यार की बातें करता है। हाँ भी कहाँ से आए अल्लाह को सब पता है, लेकिन सिर्फ प्यार की बातें हैं। पता है ना, कोई मेहमान आ जाए तो हम भी होर सुना प्यार की बातें करते हैं। अल्लाह पूछता कहाँ से आए, वो बतलाते हैं फिरोज बटवा से, फलां जगह से। अच्छा मेरे बंदे क्या कर रहे थे? अल्लाह तेरी तस्बीह कर रहे थे, तेरी तकबीरें पढ़ रहे थे, तेरी किबरियाई तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे। अल्लाह पूछते हैं उन्होंने मुझे देखा? फरिश्ते कहते अल्लाह नहीं। अल्लाह कहते अगर मुझे देख ले तो? वो कहते अल्लाह अगर तुझे देख लें तो पहले से कहीं ज़्यादा जिक्र करें, पहले से कहीं ज़्यादा तेरी तस्बीह तकदीस करें। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा ये बताओ वो मुझसे मांग क्या रहे थे, वो मुझसे क्या मांग रहे थे? अल्लाह तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह पूछते हैं उन्होंने जन्नत देखी है? क्यों जी आप भी सब मांगते हैं अल्लाह से जन्नत।
اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے جب اس کے پاس جائیں گے میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں۔ اللہ فرماتے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پہلے سے زیادہ جنت کی طرف بھاگیں اور زیادہ محنت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ ڈر کس چیز سے رہے تھے؟ اللہ وہ تیری جہنم سے تیری آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ میری جہنم دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیں تو پہلے سے زیادہ اس سے دور بھاگیں۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اشہدو گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم، اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے میں نے تمام کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک فرشتہ شکایت لگاتا ہے، ایک فرشتہ بولتا ہے کہتا ہے اللہ ایک آدمی تو کسی کو اور کام کے لیے آیا تھا، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، اسپیشل اس کا مقصد اس محفل میں شرکت نہیں تھی، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ اللہ کا جواب سنیے، اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ اتنے خوش نصیب ہم نشین ہیں، اتنے خوش نصیب محفل والے ہیں کہ جو ان کے پاس بھی بیٹھ گیا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ہی ہمارے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں کل قیامت کا دن ہو پیارے آقا علیہ السلام کے جھنڈے تلے اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ وہ وقت لائے توفیق دے ہم خانہ کعبہ میں بھی بیٹھے ہوں، مسجد نبوی میں بھی اللہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین یہ تیرے در کے سوالی، یہ تیرے در کے فقیر، اللہ تیرے در کے مانگت، اللہ تیرے در میں بیٹھے، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین صغیرہ کبیرہ راتوں کو دنوں کو کیے ہوئے، جان بوجھ کر غلطی سے کیے ہوئے پرانے نئے جتنے بھی گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اس محفل میں گھروں میں ہسپتالوں میں جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے جسم بیمار ہوتے ہیں تجھ سے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ ہماری تو روحیں بھی بیمار ہیں، ہمارے دل بھی بیمار ہیں، اللہ ہم سب کو جسمانی بھی اور روحانی بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ جب مانگنے لگتے ہیں کئی باتیں زبان پہ نہیں آتی لیکن تو ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ ہم سب کی جتنی جائز حاجات ہیں اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین جن جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، اللہ ان کو حافظ قرآن قاری قرآن بنا۔ اللہ ہم سب کو جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ اپنی رضا کے لیے مرتے دم تک ہم سب کو پکا سچا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تیری توفیق سے ہم یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کرتے ہیں اللہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ تمام ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جو اولاد کو ترس رہے ہیں ان کو اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک تو زندہ رکھیں اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب دنیا سے جانے لگیں ہم سب کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قبر کے حشر کے
جہنم کے، پل صراط کے، اللہ ہر فتنے سے، ہر عذاب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تیری توفیق سے یہاں بیٹھے ہیں اللہ، جس طرح تو نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی، اللہ جنت میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دینا۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما دینا۔ الہ العالمین تیرے علم میں جو جو خیر ہے، تیرے پیغمبر تجھ سے جو جو خیر مانگتے رہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ تیرے علم میں جو جو شر ہے، تیرے پیغمبر جس جس شر سے پناہ مانگتے رہے، اللہ ہم سب کو اس شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت